اور یاد رکھیے اگر آپ نے شرعی مسائل پر عمل کر لیا تو پھر آپ کی کوئی بھی عبادت و نماز جیسے اہم عبادت اگر وہ شریعت کے مسائل کے مطابق آپ نے ادا کر لیا تو وہ نماز اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوگی. اور اگر وہی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، وقت بھی دے رہے ہیں، مسجد میں بھی جا چکے ہیں، وضو بھی بنا چکے ہیں، کاروبار بھی چھوڑ چکے ہیں، اگر شرعی مسائل شرعی ضوابط کے مطابق ادا نہ کر سکے تو کیا ہوگا؟ آپ کا وقت بھی بیکار ہو جائے گا، آپ کے مسجد بھی جانا بھی بیکار ہو جائے گا، یہی عبادت کل بروز معاشرہ آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا. اس لیے علماء پر لازم و ضروری یہ ہے کہ کرامت بیان کرنا کوئی ضروری نہیں، ولی کے لیے کرامت کا ہونا ضروری نہیں. کہتے ہیں کہ الاستقامت فوق الکرامت، کیونکہ اللہ کی نیک بندے کا شریعت پر استقامت کرنا یہ کرامت سے کیا ہے؟ اہم اور ضروری ہے. یہ کرامت اللہ کی طرف سے ایک انعام دیا جا رہا ہے. جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ والے ہیں، جن کی زندگی صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اللہ کی ذکر و فکر اطاعت میں بسر ہو رہی ہے، تو اس کو کیا کرتا ہے؟ بندوں کو اس سے قریب کرنے کے لیے اللہ جل شان اس کو کرامت کا تحفہ عطا کرتا ہے، تاکہ کیا ہو جائے؟ اللہ کے بندی اس سے قریب ہو جائے، اور قریب ہو کر کے کیا کرے؟ لوگوں کی دنیا بھی سدھر جائے، آخرت بھی سدھر جائے. سبحان اللہ. اس لیے کرامت دیا جائے. کرامت ولی کے لیے کوئی ضروری نہیں. وہ حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں ایک انسان حاضر ہوا اور انہوں نے سنا تھا کہ حضرت جنید بغدادی بہت بڑا ولی ہے، اور ولی تو تھے ہی. حاضر ہوا، کئی سال وہاں انہوں نے قیام کیا، ان کے صبح کو بھی دیکھا، شام کو بھی دیکھا، خلوت میں بھی دیکھا، جلوت میں بھی دیکھا، لیکن بظاہر اس نے کوئی کرامت نہیں دیکھ سکا. کئی سالوں کے بعد انہوں نے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت میں تو جس مقصد کے لیے آیا تھا، جس غرض کے لیے آیا تھا، وہ غرض ہم نہیں دے سکے، اس لیے ہم یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں. تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم کس غرض سے آئے تھے، کس مقصد کو لے کر کے آئے تھے؟ تو شخص نے عرض کیا کہ حضرت ہم آئے تھے آپ کا نام سن کر کے، آپ بہت بڑے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن اتنا عرصہ گزر گئے میں نے آپ کا کوئی کرامت دیکھ بھی نہیں کیا ہے، ہم تو کوئی کرامت دیکھ ہی نہیں سکے، لہٰذا ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہاں سے رخصت ہو رہے، دوسرے کے اللہ والے کے پاس جائیں گے، وہاں پر اپنے مرید ہو ہی جائیں گے جو ہمارے نصیب میں لکھا ہوگا. تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ شخص تم اتنا سال یہاں رہے، اتنا قیام کیا، صبح بھی مجھ کو دیکھا، رات کو بھی دیکھا، دن کے اجالے میں بھی دیکھا، رات کے اندھیرے میں بھی دیکھا، تنہائی میں بھی دیکھا، مجمن میں دیکھا، کبھی تم نے یہ دیکھا ہے کہ میری نماز قضا ہوئی ہو؟ واہ سبحان اللہ. کبھی تم نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے کوئی کام شریعت کے خلاف، حضور کی سنت کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو شخص نے کہ نہیں. کبھی تو میں نے دیکھا آپ کو نماز قضا ہوتے نہیں دیکھا ہے. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں شریعت کے مطابق کر رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی یا اللہ والے کے سب سے بڑے کرامت کیا ہے کہ ان کی زندگی کے لمحات کہاں گزر رہا ہو، شریعت کے مطابق، حضور کی سنت کے مطابق گزر رہا. واہ بے شک سبحان اللہ. تو آپ کا بیٹھنا کوئی ضائع نہیں ہے، جی بے شک، کوئی بیکار نہیں ہے. آپ جتنے دن یہاں بیٹھے رہیں گے اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہو. واہ سبحان اللہ. آپ جب تک یہاں بیٹھے رہیں گے، علماء کرام کے بیانات سنتے رہیں گے، قرآن و حدیث کے باتیں سنتے رہیں گے، آپ محروم ہو کر کے نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ کی رحمتوں کو لے کر کے روانہ ہو جائیں گے. واہ واہ بے شک.
اور اگر عقیدت تو محبت ایسے محفل کی عظمت آپ کے اور ہمارے دل میں ہو تو ہم کو یقین ہے انشاءاللہ العزیز کل بروز معاشر یہی محفل آپ کے اور ہمارے لیے جنت جانے کا ذریعہ اور وسیلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے ایسے محفل میں زحمت کا اظہار کبھی مت کیجیے. ایسے محفل کو کبھی زحمت سمجھے ہی نہیں اور یہ ہر انسان کی نصیب میں ہے یہ نہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان اللہ یؤتی الدنیا من یحبہ من لا یحبہ، کہ اللہ جل شانہ دنیا اور دولت مکان اور کوٹھی زمین و جائیداد دنیا کی عیش و عشرت اس کو بھی عطا کرتا ہے جسے محبت کرتا ہے، بے شک ایمان والوں کو بھی دے دیتا ہے، اور اس کو بھی عطا کرتا ہے جسے اللہ محبت نہیں کرتا، کافر و مشرک یہود و نصارا ہے، اس کو بھی اللہ جل شانہ دنیا کی زمین بھی دیتا ہے، کوٹھی بھی دیتا ہے، دنیا کی عیش و عشرت بھی دیتا ہے، بلکہ مسلمان سے زیادہ دیتا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ وَلَكِنْ لَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّهُ، لیکن اللہ جل شان و ایمان کے دولت اس کو عطا کرتا ہے، ایمان کے دولت سے اس کو نوازتا ہے جس سے اللہ جل شان و محبت فرماتا ہے. بے شک سبحان اللہ. جس سے اللہ جل شان و محبت کرتا ہے، جس کو اللہ قریب کرنا چاہتا ہے اس کو کس کا توفیق دیتا ہے؟ ایمان جیسے دولت عطا کرتا ہے. بے شک. اور علماء نے یہاں لکھا ہے کہ جو مسلمان جو خوش نصیب اپنے اوقات کو نماز میں گزارتا ہے، نیک اعمال میں گزارتا ہے، والدین کی خدمت میں گزارتا ہے، ذکر و اذکار میں گزارتا ہے، ایسے محفل میں اپنی زندگی کے لمحات گزارتا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ جل شانہ اس سے راضی ہے. تب تک اللہ نے اس کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا کی ہے، تب تک اللہ جل شانہ نے اس کے ذکر و اذکار کے توفیق عطا کی ہے، تب اللہ جل شانہ نے ایسے محفل میں اس کو بیٹھنے کی توفیق عطا کی ہے. سبحان اللہ. تو یہ آپ کے اور ہمارے خوش نصیبی ہے. اور پھر اگر غور آپ کریں گے کہ ہم لوگ اس دنیا میں جو آئے ہیں تو آئے کیوں ہیں؟ صرف کھانے پینے کے لیے، کوٹھی بنگلہ بنانے کے لیے نہیں. انسان کی دو چیزیں، ایک انسان کی زندگی کا مقصد ہے، ایک انسان کی زندگی کی ضرورت ہے. بے شک. ہم لوگوں نے جو ضرورت ہے اس کو مقصد بنا لیا اور جو مقصد ہے اس کو ضرورت بنا لیا. مثلا مکان بنانا ہے، کھانا کھانا ہے، یہ مقصد. یہ مکان بنانا کیا ہے؟ یہ زندگی کا مقصد نہیں، یہ زندگی کی ضرورت ہے. کھانا کھا رہے ہیں یہ انسان کی زندگی کا مقصد نہیں، یہ انسان کی زندگی کا کیا ہے؟ ضرورت ہے. بے شک. پانی پی رہا ہے، تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، یہ زندگی کا مقصد نہیں بلکہ کیا ہے؟ یہ زندگی کی ضرورت ہے. کیا مطلب؟ کہ آپ کو اس دنیا میں رہنا ہے تو رہنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو تجارت کرنا ہوگا تب آپ زندگی گزار سکیں گے. دنیا میں رہنا ہے، آپ کو مکان کی ضرورت ہوگی تو آپ مکان بنا رہے ہیں، مقصد نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ انسان کی زندگی کی ضرورت. مقصد کیا ہے؟ مقصد کو اللہ جل شانہ نے اس آیات میں بیان فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. انسان تمہارے زندگی کا مقصد کوٹھی بنگلہ نہیں، تو انسان کی زندگی کی ضرورت ہے. تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اپنی زندگی کے لمحات کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں، بندگی میں، ذکر و اذکار میں، حلال میں، سچ بولنے میں، مسلمان سے محبت کرنے میں، پڑوسی کے ساتھ محبت کرنے میں، غریبوں کی مدد کرنے میں، والدین کے خدمت میں اپنی زندگی کے لمحات کو گزارنا، یہی زندگی کا اصل مقصد ہے. سبحان اور اللہ ہم سبحان کیا اللہ. کر رہے ہیں؟ اس کا الٹ چل رہا ہے. جو اصل مقصد ہے نماز، اس کے لیے تو ہم لوگ 10 منٹ دینے کے لیے تیار ہیں. جی
جو اصل مقصد ہے سچ بولنا، اس کے لیے کوئی مسلمان سچ بولنے کے تیار ہے نہیں۔ جو اصل مقصد ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، اس کے لیے جوان کیا ہے؟ خدمت کرنے کے لیے تیار ہے نہیں۔ تیار کس کے لیے ہے؟ صبح سے لے کر کے شام تک اس مکان بنانا، 2 منزلہ 3 منزلہ بنانے کے چکر میں اپنا وقت گزار رہا ہے۔ جی اسی پیٹ کے خاطر انسان کیا کر رہا ہے؟ حلال کا بھی تمیز نہیں کر رہا ہے، حرام کا بھی تمیز نہیں کر رہا ہے، صبح سے لے کر کے شام تک اسی پیٹ کے لیے کٹ رہا ہے، جبکہ اس کا پیٹ بھرنا یہ زندگی کا اصل مقصد ہے یا نہیں؟ ہاں، یہ تب اصل مقصد بنے گا، یہ کھانا تب آپ کا زندگی کا مقصد تب بنے گا کہ آپ کھانا اس غرض سے کھائیں گے، اس نیت سے کھائیں گے کہ ہم کھانا کھا رہے تاکہ ہماری جسم میں طاقت رہے اور ہم خدا کی عبادت کریں، تہجد پڑھیں، مسجد میں جائے اور خدا کی عبادت میں ہماری زندگی گزر جائے، ہماری جوانی گزر جائے۔ اسی طرح سے اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو یہ کھانا کا کیا ہو جائے گا؟ زندگی کا مقصد بنے گا، عبادت بن جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کھانا تو سب ایک کھا رہا ہے۔ ابھی آپ لوگوں کو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب جی انتظام کے ادھر دعا نکل ہی رہا ہے، اور آپ پر ہم کا نظر تو اسی پر لگا ہوا ہے کہ کیسے مولوی صاحب بس کرے گا اور ہم لوگ جا کر کے وہاں پر 2 پلیٹ اپنا کھائے لیں گے۔ کھانا تو کھانا ہی ہے۔ جی روایت میں آتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن 4 روٹی بنائی، 4 روٹی، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ 2 پلیٹ سے کم تو کھائیں گے نہیں۔ آپ نے 4 روٹی بنائی، 1 روٹی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے تناول فرمایا، 1 روٹی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تناول فرمایا، 1 روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تناول پر، 1 روٹی بچ گئی۔ تو جب بچ گئی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے جب روٹی اٹھائی تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد آیا، سبحان اللہ۔ سید المرسلین رحمت للعالمین، جس کے صدقے و تفیل میں اللہ جل شانہ اس نظام کو قائم کیا ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یاد آیا اور روٹی کو لے کر کے حضور کی خدمت میں عرض کیا، عرض کہ یا رسول اللہ میں نے 4 روٹی بنائی تھی، 1 روٹی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ تناول فرمایا، اور 1 روٹی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 1 روٹی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تناول، 1 روٹی بچ گئی، اور میرے دل میں خیال ہے کہ وہ اللہ کے رسول نے کچھ کھایا پیا ہوگا کہ نہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر کیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ بیٹی آج 4 دن ہو گیا میرے پیٹ میں 1 لقمہ بھی نہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول ہے، سید المرسلین ہے، رحمت للعالمین ہے، لیکن صبر کا فخر کا یہ عالم ہے۔ اور ہم لوگ کیا ہے ماشاءاللہ، اگر تھوڑی دیر کے لیے گوشت نہ مل جائے، ہمارے مفتی صاحب برا نہ مانے، ہمارے سامنے میں بیٹھے، ایک بار ہم لوگ لے گئے اڑیسہ، بابا کے دربار میں لے گئے، دربار ہو گیا۔ ورس میں مفتی صاحب بیٹھے سامنے میں، تو وہاں قاعدہ یہ ہے کہ مطلب ہے کہ جب ورس ختم ہو جاتے تب گوشت کھلایا جاتا ہے، اس سے پہلے گوشت نہیں کھلاتے، دال سبزی صرف دال سبزی چلتا ہے، وہاں کا ایک طریقہ ہے۔ تو مجھے صاحب سے کہنے لگے کہ یہاں تو گوشت نہیں مل رہا ہے، شاید پھر ہم نہیں آ سکیں گے یہاں پر۔ تو ہم لوگ کا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ کاش ہم لوگ یہ بھی یاد کرتے کہ اللہ کے رسول نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ بے شک۔ جنگ خندق کا موقع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود، ایک صحابی حضور کی خدمت میں آیا اور عرض کہ یا رسول اللہ میں تو بھوک سے پریشان ہوں، بھوک لگا ہوا ہے، پریشان ہوں، اور اپنے دامن کو اٹھایا، دیکھ رہے کہ اس صحابی کی پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پریشانی دیکھی تو اللہ کے رسول نے اپنے پیٹ سے جب پتھر اپنے دامن اٹھایا، آپ کے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے۔ واہ 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 واہ۔ آپ لوگ کہاں جا رہے ہو، کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ذرا حضور کی، صحابہ کرام کی سیرت و زندگی کو تو پڑھیے نا۔ اس لیے مسلمانوں، اور یہ بھی یاد رکھیے
کہ اللہ کے راستے میں بغیر تکلیف اٹھائے ہوئے آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے. جب تکلیف اٹھائیں گے نہیں، آپ ٹھنڈی میں بیٹھے ہوئے ظاہر پر تکلیف ہوگا، بھوکے بیٹھے ہوں گے ظاہر تکلیف ہوگا، لیکن جتنا تکلیف اٹھائیں گے اتنا آپ اللہ سے قریب ہوئے جائیں گے. واہ بے شک سبحان دین کے خاطر جتنا زحمت اٹھائیں گے، جتنے پریشانی اٹھائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ آپ اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہوں گے. جتنے آپ جنت سے قریب ہو جائیں گے، اتنا کیا ہوں گے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کو نصیب ہوگا. واہ بے شک سبحان اللہ. وہی تو بزرگ ابراہیم ابن ادہم جی اپنے بلخ کا بادشاہ بنا ہوا ہے، بلخ کا بادشاہ ہے، اور اس کی تمنات بزرگوں کی عقیدت و محبت ان کے دل میں تھی. ان کی بھی خواہش تھی کہ کاش ہم بھی اللہ والے بن جاتے، نیک و صالح بن جاتے، اللہ سے قریب ہو جاتے. خواہش تمنا ہے، ہر مسلمان کو تو تمنا ہے. یہ تو رات کو سوئے ہوئے اپنے محل میں آرام کر رہے ہیں، نرم بستر پر آرام کر رہے ہیں، تو کیا دیکھ رہے کہ چھت پر کیا ہے؟ کسی کی چلنے کی آواز آ رہی ہے. شاہی محل میں چھت پر کسی کی چلنے کی آواز آ رہی ہے. بادشاہ نے سنا، احساس ہوا، سپاہی کو کہا کہ ذرا دیکھ لو ہمارے چھت پر کون چل رہا ہے. کسی کو یہ مت ہے کہ ہمارے چھت پر گشت لگا رہا ہے، چل رہا ہے. تو دیکھ رہا ہے وہاں سپاہی جو کہتے ہیں کو پکڑ کر کے لایا اور کہا کہ یہ چھت پر اپنا گشت کر رہا ہے. تو حضرت ابراہیم ابن ادہم جو بادشاہ تھا، اس نے پوچھا کہ یہ شخص تم ہماری چھت پر کیا کر رہے ہو؟ چھت پر کیا چل رہے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ ابراہیم نہیں بادشاہ، میرا اونٹ گم ہو چکا ہے، اس کو تلاش کر رہا ہوں. واہ واہ بے شک سبحان اللہ. جی کس کو تلاش کر رہا ہوں؟ اونٹ کو تلاش کر رہا ہوں، اونٹ غائب ہو چکا ہے. جی تو حضرت ابراہیم بادشاہ جو تھا، اس نے کہا کہ تجھ پر تعجب ہے، اونٹ تمہارا گم ہو چکا ہے تو جنگل میں تلاش کرو، بیابان میں تلاش کرو، گاؤں میں تلاش کرو، بادشاہ کے محل کی چھت پر تلاش کر رہے ہو. تو اس شخص نے کہا تو اللہ والا تو ایسے تیسے نہیں تھا نا. اللہ والا اس نے کہا کہ بادشاہ جب چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا ہے تو اس گرم نرم بستر پر اللہ کبھی بھی نہیں مل سکتا. واہ 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 سبحان اللہ. آپ کو خواہش ہے کہ ہم اللہ کے مقرب بن جائے، اللہ والا بن جائے اور گرم بستر پر آرام فرما رہے ہیں، آپ کو کبھی اللہ کا قرب نہیں مل سکتا ہے. آپ اللہ کے قرب چاہتے ہو تو بادشاہت کو چھوڑ دو، جنگل میں نکل جاؤ، تنہائی میں بیٹھ جاؤ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ اللہ کرو. جب تمہارا اس ذکر کا بھی دل پر پہنچ جائے گا تو تم اللہ والے بن جاؤ. واہ سبحان اللہ. نکلا جنگل میں گیا، اپنی عبادت میں اپنے اللہ اللہ کرتے زندگی گزر رہی تھی. ایک دن دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ان کا بھتیجا جو بادشاہ بن چکا ہے وہاں سے گزر رہے ہیں، اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے ہیں. ان کی نظر پڑی حضرت ابراہیم بن ادہم پر کہ دریا کے کنارے میں بیٹھا ہوا ہے، کپڑا پٹا ہوا ہے اور کپڑا کو سی رہا ہے. پہچان لیا اور اس کے پاس آئے کہ ابراہیم ادہم تم نے بادشاہت کو چھوڑ دیا اور تمہارا یہ حال، اگر تم چاہتے ہو تو میں بادشاہت کو آپ کے حوالے کر دوں. تو حضرت ابراہیم ابن ادہم نے دریا کے کنارے میں تو بیٹھے ہوئے تھے، جس سوئی سے وہ کپڑا سی رہا تھا اس کو دریا میں پھینک دیا. پھینکنے کے بعد مچھلی کو حکم دیا کہ مچھلیوں میرا سوئی جو دریا میں گر گیا اس کو واپس کر دو. تو لکھا ہے کہ جتنی مچھلی تھے، کوئی سونے کا سوئی لا کر کے دے رہا ہے، کوئی چاندے کا. تو حضرت ابراہیم ابن نے کہ نہیں، مجھے سونے اور چاندے کی سوئی کی ضرورت نہیں، جو سوئی ہماری تھی اس کو واپس کر دو. تو لکھا ہے کہ چھوٹی سی مچھلی نے کیا کر لیا، اس سوئی کو جو حضرت ابراہیم ابن ادہم نے سمجھا دریا میں پھینک کر سلا کر کے دیا اور کہا کہ انسان، یہ بھتیجے کل تک تو ہمارے بادشاہت صرف انسانوں پر تھی، آج ہمارے بادشاہت مچھلی دریا کے مچھلی پر بھی قائم ہو. واہ واہ سبحان اللہ. ظاہر بات ہے ہم لوگوں کو تکلیف ہوں گے، اس سے زیادہ تکلیف تو ہمیں کو ہے. ہم کتنے پریشانی گزر رہے ہیں بے شک بے شک آپ لوگ حق ہے. جانتے ہی ہیں. لیکن ہمارا یہ تو ارادہ تو یہ ہے کہ دین کی خدمت ہو، جی بے شک اسلام کی خدمت ہو، سنت کی خدمت ہو، لوگوں کو قرآن حدیث کی باتیں پہنچ جائے، یہی مقصد ہے. تو اللہ کے رسول ارشاد فرمایا
نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغت، کہ دو ایسی نعمتیں انسان کو دی جاتی ہے زندگی میں کہ اس دو نعمتوں میں بہت سارے انسان دھوکہ کھا جاتے ہیں. اور دو نعمتیں کیا ہے؟ ایک صحت، تندرستی، جوانی، اور دوسرا فرصت. یہ دو نعمتیں جو انسان کو دی جا رہی ہے یہ کس کے لیے دی جا رہی ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ یہ جو جوانی اللہ نے دی ہے کس کے لیے دیا ہے؟ گھومنے پھرنے کے لیے دیا ہے؟ لڑکیوں کے پیچھے گھومنے پھرنے کے لیے دیا ہے؟ کرسی کے پیچھے میں اپنے آپ کو برباد کرنے، جوانے کو برباد کرنے کے لیے دے نہیں. یہ جوانے کو جو اللہ نے دیے ہیں کس کے لیے دیے ہیں؟ کہ آپ کی جوانی کہاں گزرنا چاہیے؟ مسجد میں گزرنا چاہیے. اللہ اور اللہ کی عبادت تو اطاعت تو زندگی اور بندگی میں گزر چاہیے. اسلام کے سربلندی کے لیے آپ کی جوانی ہونی چاہیے. اور اگر آپ نے جوانی اس میں گزار دیا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل بروز معاشر جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہر انسان گرمی سے پریشان حال ہوگا، تو وہ جوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت اور بندگی، ذکر اور اذکار میں بسر کیے ہوں گے، وہی جوان کل کیا ہوگا؟ بروز معاشر کہاں ہوگا؟ اللہ کے عرش کے نیچے کے سائے کے نیچے اس کا واہ سبحان اللہ، بے شک